مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نمازی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر با مقصد زندگی سلسلے کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ حسب معمول سلسلے کے آغاز میں درود پاک کی فضیلت سنیے۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق اور محبت کی وجہ سے 3 بار درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ مدنی چینل کے ذریعے یہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ کسی بھی کام سے پہلے نیک کام سے پہلے نیت کرنا یہ بہت اہم ہے۔ آئیے سلسلے سے پہلے بھی کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ نیت کیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے، حصول ثواب کے لیے اول تا آخر پوری توجہ کے ساتھ سلسلے میں حاضری دیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ جو سنیں گے کوشش کر کے اس پر عمل کریں گے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل نیکی کی دعوت عام کرنے کی نیت سے دوسرے اسلامی بھائیوں تک بھی پہنچائیں گے، علم دین حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ مسلم شریف، یہ صحیح مسلم بہت مشہور احادیث کا مجموعہ ہے۔ اس میں سیدنا مسلم بن حجاج قشیری علیہ رحمۃ اللہ القوی، جنہوں نے یہ مرتب کیا ہے اس مجموعے کو، آپ اس میں نقل کرتے ہیں حدیث پاک۔ ایک بار سرکار نامدار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے استفسار فرمایا، پوچھا، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس کے پاس دراہم اور سامان نہ ہو وہ مفلس ہے۔ ارشاد فرمایا، میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزے اور زکوٰۃ لے کر آیا اور یوں آیا کہ اس کو گالی دی، اس پر تہمت لگائی، اس کا مال کھایا، اس کا خون بہایا، اسے مارا، تو اس کی نیکیوں میں سے کچھ اس مظلوم کو دے دی جائیں اور کچھ اس مظلوم کو، پھر اگر اس کے ذمے جو حقوق تھے ان کی ادائیگی سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں تو ان مظلوموں کی خطائیں لے کر اس ظالم پر ڈال دی جائیں، پھر اسے آگ میں پھینک دیا جائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا کہ حقیقت میں مفلس وہ ہے جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ و صدقات، سخاوتوں، فلاحی کاموں، بڑی بڑی نیکیوں کے باوجود قیامت میں خالی کا خالی رہ جائے۔ کس طرح کہ اس نے لوگوں کے حق تلف کیے ہوں، کسی کو گالی دی ہو، کسی کو اس طرح یعنی اور انداز سے اس کی کو ایذا رسانی کی ہو، ایذا دی ہو، کسی کا مال کھا لیا ہو، کسی کا خون بہایا ہو، کسی کو مارا ہو، کسی کو ڈانٹا ہو،
جھڑکا ہو، اس طرح لوگوں کے دل دکھا کر ناراض کر کے اس نے یعنی یہ اپنے حق میں اپنے نفس پر کس طرح ظلم کیا کہ قیامت کے دن جو یہ مظلوم ہیں اس کی نیکیوں میں سے انہیں حصہ دیا جائے گا، اور ان مظلوموں کے گناہوں کا بوجھ یہ اس پر ڈالا جائے گا، اور اس سبب سے یہ واصل جہنم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقوق العباد کا پاس رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حقوق العباد کا معاملہ بہت سخت ہے۔ مسلم شریف میں ہی ایک اور روایت ہے، بے شک روز قیامت تمہیں اہل حقوق کو ان کے حق ادا کرنے ہوں گے، حتیٰ کہ بے سینگ والی بکری کا سینگ والی بکری سے بدلہ لیا جائے گا۔ مطلب یہ کہ اگر تم نے دنیا میں لوگوں کے حقوق ادا نہ کیے تو لا محالہ یعنی ہر صورت میں قیامت میں ادا کرو گے، یا دنیا میں مال سے اور آخرت میں اعمال سے، لہٰذا بہتری اسی میں ہے کہ دنیا میں ہی ادا کر دو ورنہ پچھتانا پڑے گا۔ مرآت المناجیح جو مشکات شریف کی شرح ہے، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سے لکھا ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں یہ جو اس روایت میں بکری کی مثال دی گئی کہ بے سینگ والی بکری کا بدلہ یعنی دلایا جائے گا سینگ والی بکری سے، تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جانور اگرچہ شرعی احکام کے مکلف نہیں ہیں مگر یہ حقوق جانوروں کو بھی ادا کرنے ہوں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج ہمارے معاشرے میں قرض کے نام پر لوگوں کے ہزاروں بلکہ لاکھوں روپے ہڑپ کر لیے جاتے ہیں۔ دنیا میں تو یہ بہت آسان لگتا ہے، لیکن قیامت کے دن بہت مہنگا پڑے گا۔ سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فرمان کا خلاصہ ہے فتاوی رضویہ کی 25ویں جلد میں، جو دنیا میں کسی کے تقریباً 3 پیسے دین یعنی قرض دبا لے گا، قیامت کے دن اس کے بدلے 700 باجماعت نمازیں دینی پڑ جائیں گی۔ جو کسی کا قرض دبا لے وہ ظالم ہے، اور ظالم کے لیے سخت نقصان ہے، سخت خسارے میں ہے وہ۔ سیدنا سلیمان طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مجموعہ حدیث طبرانی میں نقل کرتے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے ظالم کی نیکیاں مظلوم کو اور مظلوم کے گناہ ظالم کو دلوائے جائیں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بندوں کی حق تلفی آخرت کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ سیدنا احمد بن حرب علی رحمۃ الرب ارشاد فرماتے ہیں، کئی لوگ نیکیوں کی کثیر دولت لیے دنیا سے مالدار رخصت ہوں گے، یعنی انہوں نے نمازیں ادا کی ہوں گی، نوافل ادا کیے ہوں گے، زکوٰۃ دی ہوگی، صدقہ و خیرات کے ذریعے انہوں نے نیکیاں کمائی ہوں گی، نیکیوں کی کثیر دولت لیے دنیا سے مالدار رخصت ہوں گے، مگر بندوں کی حق تلفیوں کے باعث قیامت کے دن اپنی ساری نیکیاں کھو بیٹھیں گے اور یوں غریب و نادار ہو جائیں گے۔ سیدنا شیخ ابو طالب محمد بن علی مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی قوت القلوب میں ارشاد فرماتے ہیں، زیادہ تر دوسروں کے گناہ ہی دوزخ میں داخلے کا باعث ہوں گے، یعنی اپنے نہیں، دوسروں کے گناہ ہی دوزخ میں داخلے کا باعث ہوں گے جو انسان پر ڈال دیے جائیں گے، یعنی اس نے حقوق العباد تلف کیے ہوں گے، جس طرح پہلے گزرا کہ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا، کسی کا کوئی حق دبا لیا ہوگا، کسی سے قرض لے کے واپس نہیں کیا ہوگا، تو اس طرح دوسروں کے حقوق میں جو کوتاہیاں کی ہوں گی، حقوق العباد تلف کیے ہوں گے تو ان کے گناہ ڈالے جائیں گے۔ آپ فرماتے ہیں زیادہ تر دوسروں کے گناہ ہی دوزخ میں داخلے کا باعث ہوں گے جو انسان پر ڈال دیے جائیں گے، نیز بہت سے لوگ، بے شمار افراد دوسروں کی نیکیاں حاصل کر کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے یہاں جو ارشاد فرمایا گیا، دوسروں کی نیکیاں حاصل کرنے والے وہی ہوں گے جن کی دنیا میں دل آزاریاں ہوئی ہوں گی، غیبتیں ہوئی ہوں گی، ان پر تہمتیں باندھی گئی ہوں گی، ان کی حق تلفیاں ہوئی ہوں گی، اور اس طرح یہ دکھیارے، یہ مظلوم ان غموں کے عوض نیکیاں حاصل کر کے جنت میں داخل ہوں گے۔ ہمارے اسلاف
بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالی علیہم یہ حقوق العباد کے حوالے سے، بندوں کے حقوق کے حوالے سے بہت زیادہ حساس ہوتے تھے۔ اس کا اندازہ اس روایت سے لگائیے کہ یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار اپنے ایک غلام سے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ ارشاد فرمایا میں نے ایک مرتبہ تیرا کان مروڑا تھا، اس لیے تو مجھ سے اس کا بدلہ لے لے۔ اللہ اکبر! کیسی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے حقوق العباد کے تعلق سے، کیسا خوف ہے کہ کان مروڑنا ہمارے نزدیک تو یہ معمولی سی بات ہے، اور وہ بھی اپنے غلام کا۔ آج اپنے جو ملازم ہوتے ہیں، نوکر ہوتے ہیں، ماتحت افراد ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے یہ ہمارے سامنے ہے۔ بات بات پہ جھڑکا جاتا ہے، بعض تو ہاتھ بھی چلاتے ہیں اپنے ملازموں پر، ان سے زیادہ کام لیا جاتا ہے، مشقت لی جاتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدنی سوچ ملاحظہ کیجئے، حقوق العباد کے حوالے سے کس قدر حساسیت تھی آپ میں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام سے بدلہ لینے کا کہہ رہے ہیں۔ اس میں ایک مدنی پھول اور بھی ہے کہ معافی نہیں مانگ رہے، یہ نہیں ارشاد فرما رہے کہ تم مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارا کان مروڑا تھا، آپ بدلہ لینے کا کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے بدلہ لے لو۔ سبحان اللہ عز و جل! اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان کی مدنی سوچ کا صدقہ نصیب فرمائے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے انتقال کے بعد ان کو خواب میں دیکھا گیا، اور خواب دیکھنے والے نے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ساتھ کیسا معاملہ فرمایا، کیا معاملہ فرمایا؟ ارشاد فرمایا مجھے بھلائی عطا فرمائی، مگر ایک سوئی کے سبب مجھے جنت میں جانے سے روک دیا گیا ہے جو میں نے لی تھی اور اسے لوٹا نہیں سکا تھا۔ یعنی ایک سوئی لی تھی، ان بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ فرما رہے ہیں کہ مجھے بھلائی عطا فرمائی، یعنی میرا اچھا فیصلہ ہوا، لیکن فی الحال مجھے روکا گیا ہے اس سوئی کی وجہ سے جو میں نے لی تھی لیکن میں واپس نہیں لوٹا سکا تھا۔ اللہ اکبر! ایک سوئی تو بالکل معمولی سی چیز ہے ہمارے نزدیک، ہم تو کیا کچھ لے لیتے ہیں اور اس کا بالکل احساس تک نہیں ہوتا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، یہ جو آپ نے چند روایات سنی، یہ سنا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے مفلس کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ وہ مفلس ہو، یعنی اس روایت کا خلاصہ کہ ایسا شخص جو قیامت کے دن نیکیاں لے کر آئے گا لیکن اس نے لوگوں کے، بندوں کے حقوق تلف کیے ہوں گے، تو اب اس کے عوض اسے نیکیاں دینی پڑ جائیں گی، پھر بھی وہ مظلوم باقی ہوں گے تو ان کے گناہ اس کے سر پر ڈالے جائیں گے۔ اور ایسا شخص جو نیکیوں کی صورت میں یعنی مالدار آیا تھا اور لیکن مفلس ہو جائے گا، دوسروں کے گناہ بھی اس کو اٹھانے پڑیں گے، اس کو واصل جہنم کیا جائے گا، یہ بھی سنا۔ پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حساسیت، آپ کا یہ انداز کہ آپ اپنے غلام سے بدلہ لینے کا ارشاد فرما رہے ہیں، یہ بھی سنا۔ تو ذہن بنائیے کہ ہمیں حقوق العباد کا بالخصوص خیال رکھنا ہے، کسی بھی انداز سے ہمیں کسی کی بھی، خواہ وہ ہمارا ماتحت ہو، ہمارا کولیگ ہمارے ساتھ کام کرنے والا ہو، یا ہم اس کے ماتحت ہوں، گھر میں آپ کے گھر کے جو افراد ہیں، مثلا شوہر ہے تو بیوی کے حوالے سے، اپنے بچوں کے حوالے سے غور کر لے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان باہر، گھر سے باہر تو ان چیزوں کا خیال رکھتا ہے، لیکن گھر میں بات بات پر جھڑکنا اور دل آزاریاں کرنا، اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو گھر میں بھی، گھر سے باہر بھی حقوق العباد کے حوالے سے اپنا ذہن بنا لیجئے کہ ہمیں ہر انداز پر بندوں کے حقوق ادا کرنے ہیں، کسی کا حق تلف نہیں کرنا۔ حقیقت ہے اگر ہم معاشرے میں یہ ذہن بن جائے ہر کسی کا کہ مجھ پر جو فرائض ہیں، دوسروں کے حقوق میرے ذمے ہیں، یہ پورے کرنے ہیں، تو ہمارا معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے۔ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی
ابو بلال مولانا محمد الیاس صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ، آپ جہاں حقوق اللہ کے معاملے میں محتاط ہیں، وہیں اس حوالے سے بھی، حقوق العباد کے حوالے سے بھی بہت زیادہ احتیاط آپ برتتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں حقوق اللہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اپنی رحمت سے معاف فرما دے گا، مگر حقوق العباد کا معاملہ سخت تر ہے۔ جب تک وہ بندہ جس کا حق تلف کیا گیا معاف نہیں کرے گا، اللہ عز و جل بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ اگرچہ یہ بات اللہ عز و جل پر واجب نہیں، مگر اس کی مرضی یہی ہے کہ جس کا حق تلف کیا گیا ہے اس مظلوم سے معافی مانگ کر راضی کیا جائے۔ اگرچہ یہ بات اللہ عز و جل پر واجب نہیں کہ یعنی بندہ معاف کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے گا، مگر اس کی مرضی یہی ہے کہ جس کا حق تلف کیا گیا ہے اس مظلوم سے معافی مانگی جائے اور اس کو راضی کیا جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی مولانا ابو بلال محمد الیاس صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ کی اس حوالے سے چند مدنی احتیاطیں یہ بھی آپ سماعت فرمائیے، اس سے انشاءاللہ عز و جل مزید ذہن بنے گا۔ اور ایک یہ بھی یہ ترغیب کے لیے امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی مولانا ابو بلال محمد الیاس صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ کی یہ احتیاطیں بیان کرنے کی نیت ہے کہ وہ باتیں، وہ معاملات، وہ چیزیں جن کو ہم بالکل اہمیت نہیں دیتے، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اس کا بھی کس قدر لحاظ فرماتے ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل اس سے توجہ بھی جائے گی کہ ان معاملات پر بھی ہماری نظر ہونی چاہیے۔ زمزم نگر حیدرآباد باب الاسلام سندھ کے ایک مبلغ دعوت اسلامی انتقال فرما گئے محمد یعقوب عطاری۔ ایک بار امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ جب مرکز الاولیاء یعنی لاہور میں تشریف فرما تھے تو یہ یعنی یعقوب بھائی حیدرآباد سے زمزم نگر سے مرکز الاولیاء امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں ملاقات کے لیے حاضر ہوئے۔ ملاقات کے دوران جب یہ حاضر تھے تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو کچھ تحریر کرنے کی ضرورت پیش آئی، کچھ لکھنے کی ضرورت پیش آئی، تو مرحوم یعقوب بھائی نے اپنا قلم پیش کیا۔ تو یہ قلم پیش کیا، اس کے بعد بات دیگر معاملات چلتے رہے۔ جب یہ واپس حیدرآباد پہنچے تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی جانب سے انہیں ایک پرچی، ایک رکہ وہ موصول ہوا، ایک مکتوب ملا۔ اس میں تحریر کیا تھی؟ الحاج محمد یعقوب صاحب کی خدمت میں مع السلام بما جشن ولادت مبارک معذرت کے ساتھ عرض ہے کہ لاہور میں آپ کا قلم میرے پاس رہ گیا تھا، وہاں دوسرے قلموں کے ساتھ مل گیا، کراچی بھی ساتھ نہ لا سکا، برائے مدینہ کوئی حل ارشاد فرما دیجیے۔ نیچے امیر اہل سنت نے اپنا وہ نام لکھا، ساتھ یہ بھی لکھا فقط آپ کا نادم اور شرمندہ۔ سبحان اللہ عز و جل، کیسی احتیاط ہے۔ قلم لیا تھا لکھنے کے لیے اور پھر وہ مکس ہو گیا، پہچان باقی نہیں رہی، تو اب اس کا حل کیسے ہو؟ تحریر کی صورت میں وہ رکا بھیجا۔ حقوق العباد کی احتیاط بھی اس سے ظاہر ہو رہی ہے، اور ساتھ ساتھ ایک مدنی پھول یہ بھی سیکھنے کو مل رہا ہے کہ آپ چاہتے تو اس طرح بھی وہ لکھ سکتے تھے کہ ایسا ہو گیا ہے کہ وہ قلم تھا اور وہ مکس ہو گیا، تو اب آپ معاف فرما دیں، معافی بھی مانگ سکتے تھے، لیکن آپ دامت برکاتہم العالیہ نے، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس کا کوئی حل ارشاد فرمائیے تاکہ وہ جو معافی مانگنے کا سوال ہے اس سے بچا جا سکے، جیسا کہ پہلے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احتیاط آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مدنی انداز، ایک اور آپ کی احتیاط، یہ بھی آپ سماعت فرمائیے۔ میرپور خاص، یہ بھی باب الاسلام یعنی سندھ کا یہ ایک شہر ہے، یہاں کے
ایک اسلامی بھائی، ذمہ دار اسلامی بھائی امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے زیارت کے لیے، ملاقات کے لیے۔ تو آپ دامت برکاتہ العالیہ نے ان سے، یعنی ان اسلامی بھائی سے جو میر پور خاص سے آئے تھے ذمہ دار، ان سے ارشاد فرمایا کہ آپ کے شہر کے ایک اسلامی بھائی ملاقات کی قطار کے بیچ میں داخل ہو گئے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ ملاقات فرماتے ہیں تو مدنی چینل کے ناظرین دیکھتے ہیں کہ سینکڑوں اسلامی بھائی امیر اہل سنت سے ملاقات کا شرف حاصل کرتے ہیں، اور اس میں گھنٹوں گزر جاتے ہیں۔ اسی انداز پر ملاقات کہیں ہو رہی ہوگی تو امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے ارشاد فرمایا کہ ملاقات کی قطار میں بیچ میں ایک اسلامی بھائی داخل ہو گئے۔ جب وہ مجھ تک پہنچے تو میں نے ان سے ملاقات نہیں کی، کیونکہ جو ان کے پیچھے تھے لیکن وہ قطار میں پہلے سے لگے ہوئے تھے، ان کی حق تلفی ہو رہی تھی، اس لیے میں نے ان سے ملاقات نہیں کی۔ مجھے محسوس ہوتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ مجھ سے ناراض ہوئے ہوں گے، ان کا دل دکھا ہوگا۔ آپ دامت برکاتہ العالیہ ان ذمہ دار اسلامی بھائی سے، میر پور خاص سے جو آئے تھے، ان سے ارشاد فرما رہے ہیں آپ انہیں ڈھونڈیے، اس اسلامی بھائی کو جو قطار کے بیچ میں آئے تھے، اور میں نے ان سے اس لیے ملاقات نہیں کی تھی کہ انہوں نے پیچھے والوں کا حق تلف کیا تھا، تو میں ان سے ملتا تو ان کی حق تلفی ہوتی۔ آپ انہیں ڈھونڈیے تاکہ میں ان سے معافی مانگ سکوں۔ وہ اسلامی بھائی عرض کرنے لگے کہ حضور ان کو کیسے تلاش کیا جائے، مشکل ہے ان کا تلاش کرنا، مشکل سے ملیں گے۔ آپ دامت برکاتہ العالیہ نے ارشاد فرمایا کہ جیسے بھی ہو، کسی بھی طرح انہیں تلاش کیا جائے۔ وہ اسلامی بھائی امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی طرف سے اصرار پر وہ تلاش کے لیے گئے، تلاش کیا، اور بہت تلاش کرنے کے بعد ادھر سے ادھر سے پوچھنے کے بعد کوئی پہچان وغیرہ اس طرح کی نہیں تھی، تو بہت مایوسی کی صورت میں واپس لوٹے آپ دامت برکاتہ العالیہ کی بارگاہ میں۔ تو امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ واپس جائیں اپنے شہر میں تو انہیں ضرور تلاش کیجیے گا، اور تلاش کر کے فون پر یا تحریراً، یعنی لکھی ہوئی صورت میں، مجھے ان سے معافی ملنے کا بشارت نامہ یہ ان سے دلا دیں تو مجھ پر احسان ہوگا۔ کچھ عرصے بعد وہ اسلامی بھائی مل گئے۔ جب ان کو یہ ساری بات بتائی گئی تو وہ رونے لگے اور کہنے لگے میں اور امیر اہل سنت سے ناراض ہو جاؤں۔ پھر کہنے لگے کہ مجھ میں اتنی وہ جرت نہیں ہے کہ میں امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے لیے معافی نامہ لکھوں۔ چنانچہ انہوں نے کچھ تحریر لکھی، اپنے جذبات لکھے تحریر کی صورت میں، اور اسے خوشبو لگا کر اسی مبلغ کو اپنا وہ مکتوب، وہ معافی نامہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے دے دیا۔ جب وہ مبلغ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور یہ بتایا کہ وہ اسلامی بھائی مل گئے، تو امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ بہت خوش ہوئے، اور خوشی میں ان مبلغ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ پوچھا کہ کیا انہوں نے مجھے معاف کر دیا؟ تو ان مبلغ اسلامی بھائی نے وہ جو تحریر تھی اس اسلامی بھائی نے لکھی تھی، وہ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں پیش کی۔ آپ دامت برکاتہ العالیہ نے اسے لیا، پھر اس کو پڑھا اور ارشاد فرمایا کہ آپ نے میری بہت بڑی مشکل حل کر دی، اللہ عز و جل کا بڑا کرم ہو گیا، اس کی وجہ سے میں شدید ذہنی اذیت میں مبتلا تھا، یعنی مجھے ذہنی طور پر اس کی کوفت تھی، ایذا تھی کہ وہ اسلامی بھائی ناراض ہوئے ہوں گے، ان کا دل دکھا ہوگا، وہ چلے گئے اور میں ان سے معافی نہیں مانگ سکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ پر خاص رحمتیں ہوں، ان کے صدقے اللہ تعالیٰ ہماری بے حساب مغفرت فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ کاروباری لین دین میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم، یعنی جو تاجر اسلامی بھائی ہیں، وہ کوئی چیز کسی سے خریدتے ہیں، لیتے ہیں، منگواتے ہیں، بعض اوقات چیز زیادہ آ جاتی ہے، کاؤنٹنگ میں فرق ہو جاتا ہے، بعض اوقات کم آتی ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو لین دین ہے اس میں کچھ فرق آ جاتا ہے، رقم زیادہ چلی جاتی ہے، یا وہ بل وغیرہ بناتے ہوئے اس میں کوئی ایرر آ جاتا ہے، کوئی غلطی آ جاتی ہے،
اور رقم کم زیادہ ہو جاتی ہے دینے میں لینے میں۔ تو عموماً ہمارے معاشرے میں اب اس کی اتنی زیادہ احتیاط نہیں رہی، حالانکہ اس کی احتیاط ہونی چاہیے، اور خدا نخواستہ اس میں کوئی احتیاط نہیں کرتا اور وہ کسی کا مال اس کی طرف آ گیا یا کسی کی رقم اس کی طرف آ گئی تو اس کا یہ مال رکھنا یا کسی کی زائد رقم رکھنا یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی اس حوالے سے ایک احتیاط آپ سماعت فرمائیے۔ ایک اسلامی بھائی انہوں نے امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے ایک مکتوب سے متعلق بتایا جو بہت پرانا مکتوب تھا، غالباً یہ 1979 کا۔ اس مکتوب میں کیا تھا؟ یہ کاروباری حوالے سے کسی کو بھیجا گیا۔ اس وقت اس مکتوب میں مال کی ادائیگی کے حوالے سے کچھ وہ رقم کا تذکرہ تھا۔ تحریر کیا تھی کہ 5 روپے واجب الادا ہیں، مال اچھی طرح دیکھ لیں، گنتی بھی ہو سکے تو ضرور کر لیں، کمی بیشی ہو یا نقص ہو تو ضرور لکھیں۔ آخر میں 5 وقت نماز کی ادائیگی کی بھی تاکید فرمائی۔ وہ 5 روپے جو سواری تھی اس کے کرائے میں وہ کمی ہو گئی، جو پہلے طے کیا گیا تھا اس سے شاید وہ جو سواری والا تھا اس نے 5 روپے کم لیے۔ تو امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے اب ان 5 روپوں کا یہاں تذکرہ فرمایا کہ وہ 5 روپے آپ کے واجب الادا ہیں میری طرف، مجھے آپ کو دینے ہیں، اور ساتھ ہی توجہ دلائی کہ آپ مال دیکھ بھی لیجئے، اس کی گنتی بھی کر لیجئے، اس میں کوئی نقص ہو کمی بیشی ہو تو اس کو آپ مطلع بھی کیجئے، یعنی اطلاع بھی دیجئے، اور ساتھ ساتھ نماز کی ترغیب کی صورت میں نیکی کی دعوت بھی ارشاد فرمائی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اس تحریر سے اندازہ لگائیے کہ ہمارے امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ آپ نے ابتدا ہی سے 1979 یہ دعوت اسلامی کے آغاز سے قبل کی بات ہے، تو آپ دامت برکاتہ العالیہ نے آغاز ہی سے اپنا یہ ذہن بنایا ہوا تھا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اس مکتوب میں نیکی کی دعوت بھی ساتھ آپ نے عطا فرمائی، اور یہ آپ کی احتیاط یہ بھی آپ نے دیکھا کہ کیسی احتیاط ہے۔ وہ 5 روپے جو وہ کرایہ طے ہوا تھا اس سے سواری والے نے کم لیے، یا پہلے سے جو اسٹیمیٹڈ تھا اس سے کم لیے، تو امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے ان 5 روپے کا بھی یہاں تذکرہ فرما دیا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کسی کے لیے امانت دی جاتی ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے امانتیں تو لوگ دیتے ہیں، لیکن بعض اوقات بے احتیاطی کی وجہ سے اس امانت میں بھی تصرف ہوتا ہے، حالانکہ جو چیز کسی کے لیے دی گئی اس میں جو پہنچانے والا ہے اس کے پاس وہ امانت ہے، وہ امین ہے، تو اس میں وہ تصرف نہیں کر سکتا، یعنی اس کو اپنے استعمال میں نہیں لا سکتا، اپنی مرضی سے اس کا کوئی یوز کوئی استعمال نہیں کر سکتا۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ ایک بار ہند سے آپ کا قافلہ جو ہے وہ واپسی پر آپ جب تشریف لائے، ہند کے مدنی قافلے سے واپسی پر کسی نے امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے لیے مدینۃ الاولیاء احمد آباد شریف سے سوئیاں بھیجیں، سوئیوں کا بنڈل آپ دامت برکاتہ العالیہ کی بارگاہ میں یہاں پیش کیا گیا، وہاں سے کسی نے بھیجا امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے لیے، تو آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ آپ دامت برکاتہ العالیہ کی یہ عادت کریمہ ہے کہ آپ کی بارگاہ میں تحائف وغیرہ پیش ہوتے ہیں تو آپ اسے تقسیم فرماتے ہیں۔ آپ نے حسب عادت اسے بھی اسی طرح تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ بعد میں یہ غلط فہمی ہوئی کہ یہ کسی کے لیے آیا ہے، یہ امانت ہے، کسی اور کی امانت ہے یہ سوئیاں، تو یہ کسی اور کو دینی تھی، حالانکہ وہ آپ ہی کے لیے تھا، لیکن یہ غلط فہمی ہو گئی، تو آپ دامت برکاتہ العالیہ نے اسی وقت اس کی تقسیم روک دی، اور آپ کو بہت تشویش ہوئی کہ یہ تو تقسیم بھی کر دی ہیں۔
اس تشویش کے ازالے کے لیے آپ نے باب الاسلام کے اسلامی بھائی تھے سندھ کے، جنہوں نے یہ تحفہ جو لے کر آئے تھے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں پیش کیا تھا، تو ان کو ایک رکا لکھا اور اس میں آپ نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ تحریر کچھ اس طرح تھی: سلام کے بعد بہت بڑا بنڈل احمد آباد کی سوئیوں کا ملا، ہم نے تصرف شروع کر دیا، بعد میں پتہ چلا کہ یہ امانت تھی، ہم نے باقی ماندہ سوئیاں محفوظ کر لی ہیں، مہربانی فرما کر جلد اطلاع فرمائیں کہ یہ کس کی امانت ہے، جو تحفے وغیرہ میں دے دی گئیں ان کا کیا کریں۔ نیچے اپنا نام آپ نے رکے کے نیچے یہ تحریر فرمایا۔ اس تحریر سے آپ اندازہ لگائیے، غور کیجیے کہ کیسا ذہن ہے امانت کا، اور ساتھ ہی جو تحفے وغیرہ میں دے دی گئیں ان کا کیا کریں۔ اس میں بھی ایک مدنی پھول ہے، وہی مدنی پھول سوال سے بچنے کا۔ معافی نہیں مانگی گئی کہ کچھ تو تقسیم کر دیں، وہ معاف کر دیجئے یا اس کی معافی دلا دیجئے۔ ارشاد فرمایا ان کا کیا کریں، یعنی اس کے بدلے میں اس کا بدلہ وغیرہ۔ پھر تشویش ایسی کہ یہ تحریر ایک طرف، یہ تحریر آپ نے رکے کی کاغذ کی ایک طرف یہ ثبت فرمایا، یہ لکھا، اور دوسری طرف ورق کی دوسری طرف آپ نے یہ بھی لکھا کہ آج ہی یہ جو تحریر ہے یہ ان تک پہنچا دیں، متعلقہ اسلامی بھائی تک، یا انہیں فون پر پڑھ کر سنا دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی ان احتیاطوں کا صدقہ نصیب فرمائے۔ آپ خود بھی اور اپنے متعلقین کو بھی، آپ یعنی خود بھی وقتاً فوقتاً آپ ایک جنرل مطلقاً معافی مانگتے ہیں، یہاں تک کہ اجتماعات میں بھی معافی مانگتے ہیں، اور اپنے جو متعلق اسلامی بھائی ہیں جو زیادہ قریب ہوتے ہیں ان سے تو وقتاً فوقتاً مانگتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر اسلامی بھائیوں کو بھی ترغیب دلاتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے معافی مانگتے رہیں۔ مدنی چینل پر بھی آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ مطلقاً اپنے جو اسلامی بھائی ہیں قریب کے ان سے، اور اس طرح پھر عوام سے بھی، عام اسلامی بھائیوں سے بھی معافی مانگتے ہیں، اور دوسروں کو بھی ترغیب دلاتے ہیں کہ ہم بھی ایک دوسرے سے معافی مانگتے رہیں۔ یہاں تک کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ چھوٹے، جو عمر میں بہت چھوٹے ہوتے ہیں، ان سے بھی معافی مانگ لیتے ہیں۔ ایک ایسے ہی اسلام میں جو امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی بارگاہ میں وہ رہتے تھے، متعلق تھے امیر اہل سنت سے، اور یہ تو بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی صحبت، ان کی خدمت اگر میسر ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی نیکوں کی صحبت نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی خدمت کی سعادت بخشے۔ ایسے ہی ایک اسلامی بھائی جو امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی خدمت میں رہتے تھے، تو وہ ان کے ساتھ بھی ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔ ان اسلامی بھائی کے بقول کہ انہوں نے امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی بارگاہ میں آپ کی ترغیب پر ہی ایک رکا پیش کیا۔ ان اسلامی بھائی نے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں، اس میں معافی مانگی گئی تھی، امیر اہل سنت سے معافی مانگی انہوں نے۔ تو اب اس کے جواب میں امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے ایک تحریر عطا فرمائی۔ اس تحریر میں کیا لکھا؟ سلام کے بعد وقتاً فوقتاً آپ کو ڈانٹ ڈپٹ کر دیتا، دل دکھا بیٹھتا ہوں، پھر افسوس بھی ہوتا ہے، مگر تیر کمان سے نکل چکا ہوتا ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کر آپ سب سے معافی کا طلبگار ہوں، شب معراج کا صدقہ مجھے معاف کر دیجیے، میری مغفرت، سلامتی اور حقیقی کفل مدینہ کی دعا فرماتے رہیں۔ بعد میں پھر سلام تحریر فرمایا۔ انہوں نے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں جو متعلق اسلامی بھائی تھے، انہوں نے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں معافی طلب کی، معافی کا وہ رکا لکھا، اور امیر اہل سنت نے جواب میں اس طرح معافی مانگی کہ میں، یعنی یوں آپ نے یہ سماعت فرمایا۔ ہمیں بھی امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی ترغیب پر اپنے ساتھ جو اسلامی بھائی ہیں، بالخصوص ان سے، بالعموم سب سے، اگر کسی کا حق طلب کیا بالخصوص، اس سے تو لازمی، یعنی کسی کو خدا نخواستہ کبھی کسی بھی حوالے سے ایذا دی ہے، ہاتھ سے، زبان سے، تو
تو اس سے بھی معافی مانگیں بالخصوص، اور بالعموم اپنے جو ساتھ متعلق اسلامی بھائی ہوتے ہیں، گھر کے افراد جہاں کام کاج کرتے ہیں، اپنے کولیگز ہیں، ساتھ کام کرنے والے ہیں، اپنے ماتحت ہیں، ان سے بھی معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ انشاءاللہ عز و جل اگر ہم اس کو معافی مانگنے کی عادت بنائیں گے، اللہ نے چاہا تو آخرت میں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بھی معاف فرمائے گا۔ اول تو یہ ہے کہ ہم پہلے یہ ذہن بنائیں کہ ہمیں کسی کا کوئی حق تلف ہی نہیں کرنا، کسی کو کسی بھی انداز سے ایذا نہیں دینی۔ حدیث شریف میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، یعنی وہ ہاتھ اور زبان سے کسی کو ایذا نہ پہنچائے۔ تو اول تو یہ ہے کہ ہم کسی کا حق تلف ہی نہ کریں، کسی بھی انداز سے کسی کو ایذا نہ دیں، تکلیف نہ دیں۔ پھر اکٹھے رہنے میں ایسا ہوتا ہے کہ جانے میں انجانے میں اس طرح کی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اگر کسی خاص اسلامی بھائی کے ساتھ ایسا کچھ ہوا کہ ہم نے اسے ڈانٹ دیا تو اس سے تو بالخصوص معافی مانگیں، اور بالعموم سب سے معافی طلب کرتے رہیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں دنیا میں بھی ملیں گی، جیسا کہ پہلے ذکر ہوا کہ اگر واقعی ہم سب اپنا حق فقط اپنا حق طلب نہ کریں، بلکہ دوسروں کے جو حقوق ہمارے ذمے ہیں ہم ان کو پہچانیں اور دوسروں کے حقوق ادا کرنے والے بن جائیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ یہ ذہن عطا فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے معاشرے میں ہر کوئی حق طلب کرنے کی بجائے، اپنا حق مانگنے کی بجائے حق ادا کرنے والا بن جائے، تو ہمارے معاشرے کی ساری بد امنی اور یہ جو ہمیں شکایتیں ہیں کہ یوں نہیں ہے ہمارے معاشرے میں یہ معاملات ہیں، تو یہ ساری جو خرابیاں ہیں ہمارے معاشرے کی وہ دور ہو جائیں اگر ہم اپنے فرائض کو پہچانیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقوق العباد کا پاس رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک بار باب المدینہ کراچی میں سندھ سطح پر ہونے والے 3 روزہ سنتوں پر اجتماع میں، جس میں کثیر تعداد میں اسلامی بھائی شریک تھے، آپ نے دوسروں سے معافی مانگنے کی ترغیب دلاتے ہوئے اب کچھ اس طرح ارشاد فرمایا: جس کے ساتھ لوگ زیادہ منسلک ہوتے ہیں اس سے بندوں کی حق تلفیوں کے صدور کا امکان بھی زیادہ ہوتا ہے۔ مجھ سے وابستگان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، نہ جانے کتنوں کا مجھ سے دل دکھ جاتا ہوگا۔ میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں کہ میری ذات سے کسی کی جان، مال یا آبرو کو نقصان پہنچا ہو تو مہربانی کر کے وہ بدلہ لے لے یا مجھے معاف کر دے۔ اگر کسی کا مجھ پر قرض آتا ہو تو ضرور وصول کر لے، اگر وصول نہیں کرنا چاہتا تو معافی سے نواز دے۔ جو میرا قرض دار ہے میں اپنی ذاتی رقمیں اس کو معاف کرتا ہوں۔ اے اللہ عز و جل، میرے سبب سے کسی مسلمان کو عذاب نہ کرنا۔ جس نے میری دل آزاری کی یا دل آزاری کرے گا، مجھے مارا یا آئندہ مارے گا، میری جان لینے کی کوشش کی یا آئندہ کرے گا، حتیٰ کہ شہید کر ڈالے گا، میں نے ہر مسلمان کو اپنے اگلے پچھلے حقوق معاف کیے۔ اے میرے پیارے اللہ عز و جل، تو بھی مجھ عاجز و مسکین بندے کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دے اور میری وجہ سے کسی کو عذاب نہ دینا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اس میں یہ جو آپ اپنے حوالے سے جو آپ نے ارشاد فرمایا، آپ کے اس بیان میں جہاں آپ کی حقوق العباد سے متعلق وہ ہے حساسیت، ساتھ ہی یہ مدنی پھول بھی مسلمانوں کی خیر خواہی، میرے سبب سے کسی مسلمان کو عذاب نہ کرنا۔ مسلمانوں سے کیسی محبت ہے کہ میری وجہ سے کسی ایک مسلمان کو دنیا میں بھی تکلیف نہ پہنچے، کسی کو بھی، اور آخرت میں بھی کوئی میری وجہ سے مبتلا عذاب نہ ہو۔ ایک اہم بات یہاں یہ سماعت فرما لیجیے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جیسا کہ یہ بیان میں ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مجھے قتل بھی کر دے، شہید بھی کر دے تو میں نے اسے معاف کیا۔ تو یہ جو کسی مسلمان کا قتل کرنا، اس میں 3 قسم کے حق تلف ہوتے ہیں۔ پہلا حق اللہ، یعنی مسلمان کو بلا اجازت شرعی قتل کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فرمان ہے اس کی نافرمانی ہے، تو پہلا حق اللہ تبارک و تعالیٰ کا تلف ہوا۔ دوسرا جو قتل کیا گیا اس کا حق مقتول کا، اور تیسرا حق کے ورثاء، اس کے وارثوں کا حق۔ مقتول نے اگر زندگی میں پیشگی معاف کر دیا ہو تو اس کا حق تو معاف ہو گیا، لیکن 2 حق ابھی ذمے پہ باقی رہیں گے۔ ایک
اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق یعنی اس کی نافرمانی ہوئی، اور دوسرا اس کے ورثاء کا حق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق تو اس صورت میں معاف ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے، اور ورثاء کا حق انہی سے متعلق ہے۔ وارث چاہیں تو معاف کر دیں، چاہیں تو اس کا قصاص لیں۔ اگر دنیا میں معافی یا قصاص کی ترکیب نہ بنی تو قیامت کے دن ورثاء اپنے حق کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دوسروں کے حقوق پہچاننے کی توفیق بخشے، ادا کرنے کی توفیق بخشے۔ اللہ کرے کہ ہم دوسروں کے حق ادا کرتے رہیں، اور آج تک اگر حق تلفیاں ہوئی ہیں تو ذہن بنائیے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم نے جس کی بھی حق تلفی کی ہے اس سے معافی مانگنی ہے۔ یہ گفتگو سن کر اگر ذہن بنے کہ جن کی حق تلفیاں ہوئی ہیں تو ان سے معافی کیسے مانگی جائے، تو ایسے اسلامی بھائیوں کے لیے امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ ارشاد فرماتے ہیں، جو اسلامی بھائی حقوق العباد سے متعلق خوف زدہ ہیں اور سوچ میں پڑ گئے ہیں کہ ہم نے تو نہ جانے کتنوں کی حق تلفی کی ہے، کتنوں کا دل دکھایا ہے، ہم کس کو کہاں کہاں تلاش کریں، تو عرض ہے کہ جن کی دل آزاری وغیرہ کی ہے، اگر ان سے رابطہ ممکن ہے تو ان کو راضی کر لیں۔ اگر وہ فوت ہو گئے ہیں یا غائب ہیں یا یہ یاد ہی نہیں کہ وہ کون کون لوگ ہیں، تو ہر نماز کے بعد ان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ چاہیں تو ہر نماز کے بعد اس طرح کہہ لیا کریں، یا اللہ عز و جل، میری اور آج تک میں نے جن مسلمانوں کی حق تلفی کی ہے ان سب کی مغفرت فرما۔ اللہ عز و جل کی رحمت بہت بڑی ہے، مایوس نہ ہو، نیت صاف منزل آسان۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی یہ شرمندگی ندامت رنگ لائے گی، اور میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے حقوق العباد کی معافی کے اسباب بھی کرم خداوندی عز و جل سے ہو جائیں گے۔ غیبت کی تباہ کاریاں، جو فیضان سنت کا ایک باب ہے جلد دوم کا، اس میں امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ صفحہ نمبر 296 پہ ارشاد فرماتے ہیں، جن خوش نصیبوں کا یہ ذہن بن رہا ہو کہ ہمیں غیبت کے موذی مرض سے چھٹکارا پانے کے لیے کوششیں تیز تر کر دینی ہیں، وہ آپس میں طے کر لیں کہ ہم میں سے اگر معاذ اللہ کوئی غیبت شروع کرے تو جو موجود ہو وہ اپنی قوت کے مطابق زبان سے ٹوک کر روک دے اور توبہ کرنے کا کہے، نیز اول آخر صلو علی الحبیب کہہ کر درود شریف پڑھنے کے ساتھ کہے توبو الی اللہ، یعنی اللہ عز و جل کی طرف توبہ کرو۔ یہ غیبت کرنے والا کہے استغفر اللہ، یعنی میں اللہ تعالیٰ سے بخشش چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ عز و جل اس طرح ہاتھوں ہاتھ توبہ کی سعادت مل جائے گی۔ تو یہ ایک غیبت کی مثال دے کر ہے۔ تو ایسا کبھی موقع ہو کہ کوئی یعنی گناہ کا تذکرہ ہوا یا گناہوں بھری گفتگو شروع ہوئی، تو امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے یہ تربیت فرمائی ہے کہ توجہ دلائی جائے اور توبو الی اللہ کہا جائے، جو موجود ہیں تو وہ توبہ کی نیت سے استغفر اللہ کہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ اپنے بیانات میں بھی وقتاً فوقتاً یہ توبو الی اللہ کہہ کر توبہ کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لینی چاہیے۔ جن کی دل آزاریاں ہوئی ہیں ان سے رابطہ ممکن ہو تو رابطہ کر کے ان سے معافی مانگ لیں۔ اگر یاد ہی نہیں ہے یا وہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو اس کی آپ نے ایک صورت یہ سنی کہ ہم ان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری آپ کی سب مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نمازی۔